سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق ایک دفعہ پھر سیاسی پارٹیاں بدلنے کا موسم آن پہنچا ہے۔ یہ کوئی پہلا یا آخری موسم نہیں جو سیاسی پارٹیوں پر آیا ہے، نہ یہ سیاستدانوں کے لیے نئی بات ہے، نہ ہی ان کی پارٹیاں تبدیل کرانے والوں کے لیے یہ نیا کام ہے۔ جو ہر دفعہ نیا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اطراف سے نام اور چہرے بدل جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء نے جب پیپلز پارٹی کو توڑا تو بھی بھٹو کے قریبی لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا گیا۔ یہی کچھ پرویز مشرف دور میں ہوا، ضیاء دور میں الذوالفقار کے نام پر جس پر جی چاہتا تھا اسے اٹھا کر شاہی قلعے پھینک دیا جاتا تھا۔ مشرف دور میں یہ کام نیب کے ذریعے کیا گیا۔ جنرل ضیاء کی دہشت اس لیے زیادہ تھی کیونکہ وہ بھٹو جیسے بندے کو پھانسی لگا چکے تھے۔ اس پھانسی کی وجہ سے سب سیاستدان اور سول سوسائٹی ڈر گئی تھی۔ اگر وہ بھٹو جیسے عالمی طور پر قداور سیاستدان اور لیڈر کو پھانسی لگا سکتے ہیں تو وہ کس کھیت کی مولی ہے یوں صرف بھٹو کو پھانسی لگا کر۔ جنرل ضیاء نے 10 سال حکومت کی۔ مشرف نے بھی یہی کچھ کیا جب انہوں نے نواز شریف پر ہاتھ ڈالا۔ نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں عمر قید کی سزا دلوا کر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نیب بنا کر سب سیاستدانوں کو گرفتار کر لیا۔ صرف وہی سیاستدان جیل سے باہر آ سکے جنہوں نے چودھری شجاعت حسین اور میاں اظہر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، انہیں اپنا لیڈر مان لیا، مشرف کا کلمہ پڑھ لیا۔ اگرچہ اس دور میں ملتان سے 2 بڑے نام جاوید ہاشمی اگر نواز شریف کے ساتھ وفادار رہے اور جیل بھگتی تو یوسف رضا گیلانی بے نظیر بھٹو کے وفادار رہے۔ دونوں نے 5 اور 7 سال جیل بھگت لی لیکن وہ دونوں مشرف کی ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود ڈیل کر کے باہر نہیں نکلے اور جیل میں ہی رہے۔ ہاشمی اور گیلانی نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف پر چودھری شجاعت حسین اور میاں اظہر کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی۔ وہ دونوں ڈٹے رہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈٹے رہنے کی ایک قیمت ہوتی ہے جو ان دونوں جاوید ہاشمی اور یوسف رضا گیلانی نے ادا کی۔ اب وہی کہانی عمران خان کی پارٹی کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے۔ یہ حالات پیدا کرنے میں بھٹو صاحب اور نواز شریف یا اب عمران خان خود کتنے ذمہ دار ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے۔ بھٹو صاحب بھی ہر قیمت پر جنرل ضیاء کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے۔ انہوں نے تمام سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے ایک جونیئر افسر کو چیف اس لیے لگایا تاکہ ان کی اقتدار پر گرفت پکی رہے اور وہ اپنے سیاسی مخالفوں کو سختی سے ہینڈل کرتے رہیں۔ دھوکہ ہمیشہ وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے آپ وفاداری کی توقع رکھتے ہیں۔ یہی کچھ نواز شریف نے کیا جب انہوں نے بھی وفاداری کے چکر میں آرمی چیف لگائے۔ وہ ایسے تعیناتی کرتے تھے جیسے یہ عہدہ دے کر دوسرے پر ذاتی احسان کر رہے ہوں۔ نواز شریف دور میں جب بھی چیف کی تعیناتی کا وقت آتا ہر دفعہ لابنگ شروع ہو جاتی تھی۔ اس دور کے سب متوقع جرنیل اپنی اپنی لابنگ میں لگ جاتے تھے۔ نواز شریف بھی ادھر ادھر سے پوچھنے لگ جاتے کہ ان میں سے کشمیری کون ہے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ اور جنرل رحیل کے پیچھے یہی سوچ تھی کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح کشمیری قبیلے سے نکلتا ہے۔ جنرل باجوہ کے وقت کوئی کشمیری بیک گراؤنڈ کا جرنیل نہ تھا تو اس دفعہ تعلقات دوستی ضمانتوں اور جنرل باجوہ کے سسر کے ساتھ پرانے تعلقات کی بنیاد پر تعیناتی ہو گئی۔ لیکن آپ غور کریں تو بات وہیں جا نکلی۔ چاہے بھٹو کی ذاتی وفاداری کو ترجیح دینا ہو، نواز شریف کی طرح اپنی برادری یا تعلقات کی بنیاد پر چیف لگائیں، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ چاہے مشرف ہوں جن کی ضمانت چودھری نثار علی خان نے دی تھی، یا باجوہ ہوں جن کے ضامن تو خیر ان کے سسر جنرل ریٹائر اعجاز سے لے کر چند وزیر بھی تھے جو نواز شریف کو قسمیں دے رہے تھے کہ وہ انہیں جانتے ہیں اور وہ بہت اچھے رہیں گے۔ جنرل مشرف نے بھی جیل میں ڈالا اور جنرل باجوہ نے بھی، اگرچہ اس دفعہ قانونی طریقہ تھا۔ ان حالات میں بھی عمران خان ہر قیمت پر جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور ان کی محبت میں وہ مشکلات اٹھائی جو ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہی۔ بلکہ مشکلات کیا ختم ہونی تھی، اپنی پارٹی توڑوا بیٹھے۔ یہ بات طے ہے کہ انسانی مزاج ہے، ہم ایک دوسرے کی تجربات سے نہیں سیکھتے اور اس لیے انسانی تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ ہر انسان صرف اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، لہٰذا ہر انسان ان حالات میں وہ مخصوص غلطیاں دہراتا ہے جو اس سے پہلے کسی عہدے پر بیٹھے لوگ دہرا چکے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ ہر بڑا آدمی ایک سطح پر پہنچ کر خود کو بھگوان سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کامیاب انسان کے اندر ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا نے اسے کسی دوسرے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں سے خود کو افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
لہٰذا وہ دوسرے لوگوں کے مشورے اور باتوں کو اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اگر یہ اتنے ذہین ہوتے یا اس سے بہتر قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے تو بھلا وہ اس وقت اس کے محتاج ہوتے کہ وہ انہیں اپنے دربار کا وزیر بنائے یا انہیں کوئی اہم عہدہ دے جس کی بنیاد پر وہ اپنے جیسے لوگوں پر اپنی اتھارٹی اور عہدے کا رعب ڈال سکے۔ یوں وہ ہر قسم کی گفتگو اور مشورے سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ پھر حکمران کے ذہن میں ایک اور فطور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے اب تا حیات حکمران رہنا ہے۔ اسے قدیم زمانوں کے بادشاہوں کی قصے کہانیاں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ الیکشن ہوتے تھے، نہ حکومتیں تبدیل ہوتی تھی، وہ مرتے دم تک بادشاہ رہتے تھے۔ یوں انہیں جمہوریت کاٹنے لگ جاتی ہے، انہیں اپوزیشن بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، میڈیا زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے، انہیں کسی قسم کی تنقید اچھی نہیں لگتی۔ ہر طرف ہٹو بچوں، گاڑیوں کے قافلے، پروٹوکول اور اختیارات سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ ان لمحات کو انجوائے کرنے کی بجائے جب وہ پاور میں آتے ہیں الٹا یہ سوچ کر راتوں کو سو نہیں سکتے کہ 2-3 سال بعد جب ان کی ٹرم ختم ہوگی وہ الیکشن نہ جیت سکے تو پھر زندگی کیسے گزرے گی۔ یوں وہ غیر جمہوری سوچ کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ سب جاؤ جلال کھونے کا خوف انہیں ایک ڈکٹیٹر بنا دیتا ہے۔ عدم تحفظ یا انسیکورٹی ان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اب وہ طاقت کے اصول یا اس طاقت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ڈاکٹر فاؤسسٹ کی طرح شیطان سے بھی ڈیل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ دنیاوی لذتوں کو انجوائے کرتے رہیں۔ یہی کچھ بھٹو نے کیا جب ضیاء کو اپنے اقتدار کو دوام دینے کا سہارا سمجھا۔ یہی نواز شریف نے سمجھا جب انہوں نے جنرل ضیاء الدین بٹ اور جنرل باجوہ کو چیف لگایا تاکہ وہ امیر المومنین بنیں گے، اور یہی عمران خان سمجھ بیٹھے تھے کہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگائے بغیر وہ 2028 تک وزیر اعظم نہیں رہ سکیں گے۔ جنرل ضیاء کو آرمی چیف لگا کر بھٹو پھانسی جا لگے۔ جنرل مشرف کو آرمی چیف لگا کر نواز شریف دہشت گردی کے الزام میں اٹک قلعہ جا بیٹھے۔ جنرل باجوہ کو لگا کر بھی بیٹی سمیت اڈیالہ جیل جا بیٹھے۔ اگر عمران خان بھی جنرل فیض کو آرمی چیف لگانے میں کامیاب ہو جاتے تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہونا تھا؟ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔